تعلق ختم ہو جائے گا، جس دن روح کا تعلق ہمارے جسم سے ختم ہو جائے گا، تو مرنے کے بعد میں کون سی چیز ایسی ہے جو ہمارے ساتھ وفاداری کرے گی؟ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا کام، کون سی چیز کام آئے گی؟ جن کو دنیا کے اندر ہم نے وقت دیا تھا، جن کو دنیا کے اندر ہم نے ٹائم دیا تھا، جن سے دنیا کے اندر الفت رکھی تھی، وہ کام آئیں گے یا وہ چیز کام آئے گی جس کو ہم نے دنیا کے اندر بہت کم وقت دیا تھا؟ موت کے بعد جو کام آنے والی چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کا قرآن کام آئے گا۔ جس دن بدن سے روح نکل جائے گی، جس دن بدن سے روح ختم ہو جائے گی، قبر کے اندر یہ اللہ کا قرآن کام آئے گا۔ ہائے ہائے، جس کتاب کو ہم نے کوئی ٹائم ہی نہیں دیا تھا، جس کتاب کو ہم نے کوئی وقت نہیں دیا تھا، ہم نے دوستوں کے ساتھ تو وقت لگایا تھا، ہم نے مارکیٹوں میں تو وقت لگایا ہے، ہم نے گھروں کے اندر وقت لگایا تھا، لیکن ہائے ہائے یہ اولاد بے وفا ہے، یہ مال بے وفا ہے، یہ مکانات بے وفا ہیں، یہ دولت بے وفا ہے، یہ رشتہ داری بے وفا ہے، یہ سارے تعلقات بے وفا ہیں۔ جس دن بدن سے روح نکلی، جس دن بدن کا روح سے معاملہ ختم ہو جاتا ہے، انسان کا بولنا بند ہو گیا، انسان کے جس دن ہاتھ پیر چلنا بند ہو گئے، یہ دوست بھی کہیں گے کہ جلدی سے مٹی کر دی جائے، جلدی سے انتظام کیا جائے۔ ہائے ہائے، وہ دوست جو دنیا کے اندر تمہاری کسی مشقت کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، تمہاری مصیبت میں ساتھ آتا تھا، لیکن اس وقت وہ دوست بھی کہے گا کہ جلد سے جلد ان کو جنگل میں، بیابان جنگل میں ڈالو، جلد سے جلد انہیں قبرستان پہنچاؤ۔ ہائے ہائے، دولت تو بالکل بول ہی نہیں سکتی، دولت نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اب بیٹے بھی جاتے ہیں، دوست جاتے ہیں نماز جنازہ پڑھ کر کے، اور کچھ دوست تو ساتھ میں جاتے ہیں، لیکن بہت سارے دوست وہیں سے واپس ہو جاتے ہیں، تیری قبر پر مٹی ڈالنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ جن دوستوں کی خاطر 60 سال زندگی برباد کر دی، جن یاروں کی خاطر 20 سال کی زندگی برباد کر لی، جن دوستوں کی خاطر 30 سال کی زندگی کو برباد کر دیا، وہ قبر پر مٹی ڈالنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ ایسی لفاظی نہیں، اپنی آنکھوں سے خود دیکھتے ہوگے کہ نماز جنازے کے بعد بہت سارے لوگ گھروں کو واپس ہو جاتے تھے۔ ہائے ہائے، یہ ساری چیزیں بے وفا ہیں۔ پھر وفاداری کون سی چیز کام آئے گی، کون سی چیز وفاداری کرے گی؟ میرے دوستو، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ جو انسان اللہ کے قرآن سے تعلق کو رکھتا ہے، اللہ کے قرآن کو پڑھتا ہے، اللہ کے قرآن کو سیکھتا ہے، اللہ کے قرآن سے محبت رکھتا ہے، وہ قرآن نے ابھی ساتھ نہیں چھوڑا، دولت نے تو چھوڑ دیا ہے، مکانات بھی چھوٹ گئے ہیں، اولاد نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے، اور سارے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن یہ قرآن نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ میں حدیث آپ کو بتاتا ہوں، فضائل قرآن کے اندر موجود ہے۔ ہائے ہائے، جس کو بہت کم وقت دیا تھا، جس کو بہت کم ٹائم دیا تھا، وہ قرآن کیا کرتا ہے؟ جب مردے کو نہلایا جاتا ہے، قرآن اس وقت اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ ہماری نظروں نے تو نہیں دیکھا، لیکن محمد الرسول اللہ نے جو کہا ہے، ہماری نظروں کے سامنے چاہے وہ بات نظر آئے یا نہ آئے، میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی انسان کہے کہ دن کے اندر سورج نہیں نکلا، چاند نکل آیا، یہ تو ہم مان سکتے، لیکن رسول اللہ نے جو فرما دیا اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا، جس دن سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، جس دن سارے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، ساری چیزوں نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن جب مردے کو نہلایا جاتا ہے، قرآن ایک طرف کھڑا ہوتا ہے، مردے کو کفن دیا جاتا ہے، قرآن ساتھ میں ہوتا ہے۔ ہائے ہے، کاندھے پر اٹھا کر جب جنازے کو لے جاتے ہیں، سارے بیوی نے تو بالکل ساتھ چھوڑ دیا، بیٹیاں نہیں جا رہی ہیں، لیکن اللہ کا قرآن اس وقت ساتھ بھی جاتا ہے۔ جب دفن کر دیا جاتا ہے، قبر میں مردے کو لٹا دیا جاتا ہے، سب لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، جس کو 10 منٹ دیا تھا، جس کو 15 منٹ وقت دیا تھا، وہ اللہ کا قرآن واپس نہیں آتا ہے۔ حضور فرماتے وہ قبر میں ساتھ جاتا ہے، وہ قبر میں ساتھ جاتا ہے۔ کوئی ہے ایسا بیٹا جو اپنے باپ کے ساتھ 5 منٹ کے لیے قبر میں رہ لے؟ کوئی ہے ایسا دوست جو اپنے دوست کے ساتھ قبر میں 10 منٹ کے لیے رہ لے؟ کوئی ہے ایسی بیوی جو اپنے شوہر کے ساتھ 10 منٹ کے لیے قبر میں رہ لے؟ نہیں نہیں میرے دوستو، یہ ساری چیزیں بے وفا ہیں، یہ ساری چیزیں بے وفا ہیں، لیکن وفاداری قرآن کرتا ہے، قرآن اس کے ساتھ بھی جاتا ہے۔ اس کے بعد میں فرشتے آتے ہیں، جن کو ہم لوگ کرامن کاتب، جن کو ہم لوگ منکر نکیر کہتے ہیں، وہ آتے ہیں جب سوال کے لیے، اور عذاب کے جب فرشتے آتے ہیں تو وہ قرآن کہتا ہے کہ اے فرشتوں تم رک جاؤ، اس لیے کہ میں قرآن گواہ بن کر کے ساتھ میں آیا ہوں۔
تم اسے عذاب نہیں دے سکتے، تم اسے پریشانی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ میں قرآن خود اس کے ساتھ میں گواہ بن کر کے آیا ہوں کہ یہ دنیا کے اندر میری تلاوت کیا کرتا تھا، یہ دنیا کے اندر مجھ سے محبت رکھا کرتا تھا، لہذا تمہیں کوئی پریشانی پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ ذرا سوچے تو ذرا صحیح، ہماری زندگی کس طرف جا رہی ہے؟ میں ان لوگوں سے محبت کرنے کو منع نہیں کرتا، میں ان لوگوں کو ٹائم دینے سے منع نہیں کرتا، ہم رشتہ داری توڑنے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہائے جو چیز مرنے کے بعد کام آئے گی اس کو ہم نے بھلا دیا ہے، اس کو ہماری زندگی سے ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں اے قرآن مجھے تو میرا رب نے بھیجا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے، اس سے سوال و جواب کیے جائیں۔ قرآن کہتا ہے تم رک جاؤ میں ابھی آتا ہوں۔ قرآن میرے دوستوں آقا کیا فرماتے ہیں؟ قرآن وہاں جاتا ہے، اللہ کے پاس جاتا ہے، اے اللہ اے میرے آقا آپ نے فرمایا ہے، جو آپ کے حبیب نے فرمایا، جو قرآن سے تعلق کو رکھے گا، جو قرآن سے جڑا رہے گا، جو قرآن سے محبت رکھے گا، اس قرآن سے تعلق کو میں نے ذکر کیا۔ ہم نے حافظ قرآن کا لفظ نہیں لیا، ہم نے عالم دین کا لفظ نہیں لیا، قرآن سے جڑے لوگوں کا ہم نے تذکرہ یہاں پر کیا ہے، چاہے وہ کیوں 10 پارے پڑھا ہو، چاہے وہ 5 پارے پڑھا ہو، اور چاہے وہ قرآن سے محبت ہی کیوں نہ رکھتا ہو، تو سارے لوگ اس میں داخل ہیں میرے دوستوں۔ تو وہ قرآن کہتا ہے اے اللہ تیرے فرشتے وہاں پر عذاب کے لیے گئے، تیرے فرشتے وہاں پر سوال و جواب کے لیے گئے ہیں، اے اللہ میں قرآن خود جو تیرا کلام ہوں، جو تیری زبان سے نکلا ہوا ہوں، اے اللہ میں گواہ بن کر کے آیا ہوں، یہ تنہا رات کے اندر میری تلاوت کیا کرتا تھا، اے اللہ یہ دن کے اندر کام پہ تو بعد میں جاتا تھا لیکن میری پہلے تلاوت کر کے جایا کرتا تھا، یہ دکان پر تو بعد میں جاتا تھا لیکن یہ میری تلاوت کر لیا کرتا تھا، یہ دکان پر تو بیٹھتا تھا لیکن وقت نکال کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کرتا تھا، اے اللہ فرشتوں کو واپس کر دیا جائے، اگر یہ کہنا نہیں مانتے ہو تو مجھے اپنے قرآن سے جدا کر دو۔ اللہ کہتا ہے نہیں تو میرا قرآن ہے، تو سچا کلام ہے، میری زبان سے نکلا ہوا ہے، محمد کے اوپر نازل کیا گیا ہوا ہے، جاؤ ان فرشتوں کو واپس کر دو کہ آج تمہاری گواہی کو قبول کر لیا گیا، کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس قرآن آتا ہے قبر کے اندر اور فرشتوں کو واپس کر دیتا ہے، کوئی دنیا کی کتاب کام نہیں آ رہی ہے، کوئی دنیا کا علم کام نہیں آ رہا ہے، یہ قرآن کام آ رہا ہے، فرشتوں کو واپس کر دیتا ہے یہ قرآن اور کہتا ہے چلے جاؤ یہاں سے، تمہیں سوال کرنے کی اجازت نہیں۔ پھر مردے سے کہتا ہے اے میرے دوست، اے میری تلاوت کرنے والے، اے میرے ساتھ محبت کرنے والے، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ جو میں 2 منٹ کے لیے تم سے جدا ہوا تھا، جو 5 منٹ کے لیے تم سے الگ ہوا تھا، اس وقفے میں ان فرشتوں نے کوئی سوال تو نہیں کیے ہیں، ان فرشتوں نے کوئی تمہیں سزا تو نہیں دی؟ اگر سزا دی ہو مجھے بتاؤ، میں اللہ کے پاس پھر جاتا ہوں۔ اتنا خیال رکھنے والا جو خون سے پیدا ہوا بیٹا بھی نہیں کر سکتا ہے، اتنا خیال رکھنے والی خون سے پیدا ہوئی بیٹی بھی نہیں کر سکتی کسی باپ کی، جتنا قرآن حفاظت کر رہا ہے، جس کو ہم نے الواریوں میں سجانے کے لیے رکھ دیا ہے، مہینے ہو جاتے ان کو کھول کر نہیں دیکھتے، مہینے ہو جاتے ان کو پڑھ کر نہیں دیکھتے، ہر مہینے کے اندر ہمارے سوٹ بن رہے ہیں، ہر مہینے کے اندر ہمارے کپڑے بن رہے ہیں، اللہ کا قرآن ننگا رکھا، کسی مسلمان کو فرق نہیں پڑتا، اللہ کا قرآن کے اوپر دھول جم رہے کسی مسلمان کو فرق نہیں پڑتا۔ مسجد کے ائمہ کا ہاتھ چومو گے، پیروں کا ہاتھ چومو گے، علماء کا ہاتھ چومو گے، لیکن خدا کے قرآن کے اوپر دھول اور گرد و غبار جمی اس کے اوپر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ ارے کوئی مولوی جب تک قرآن نہ پڑھے مولوی نہیں بن سکتا، کوئی پیر جب تک قرآن نہ پڑھے وہ ولی نہیں بن سکتا ہے، قرآن کی وجہ سے تو ولی بنتا ہے، ولیوں کے، بزرگوں کے اور اماموں کے تو ہاتھ چومتے، قرآن کے اوپر دھول جمی، اس کی کوئی فکر نہیں ہے مسلمانوں، اللہ کا قرآن ننگے رکھے ہوئے اس کے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں۔ پھر کیا کرتا ہے قرآن؟ پوچھتا کوئی تکلیف تو نہیں دی 5 منٹ کے وقفے میں،
نہیں کوئی تکلیف نہیں۔ اس کے بعد میں 1000 فرشتے اس کی قبر میں تشریف لاتے ہیں اور کیا کیا ساتھ چیز میں لے کر کے آتے ہیں۔ آپ سوچتے ہوگے کہ اتنی بڑی سی قبر کے اندر 1000 فرشتے کیسے آ جائیں گے، لیکن پتہ نہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، جو قرآن والا ہوتا ہے، قرآن سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، اور جو اللہ جن سے خوش ہو جاتا ہے ان کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، منتہائے نظر تک لمبا اور چوڑا کر دیا جاتا ہے جہاں تک ان کی نظر جائے۔ تو دوستو 1000 فرشتے آتے ہیں اور ساتھ میں 4 چیزوں کو لے کر کے آتے ہیں، جنت کا بستر لے کر کے آتے ہیں، جنت کی اوڑھنی لے کر کے آتے ہیں، یاسمین پھول لے کر کے آتے ہیں، نور قندیل لے کر کے آتے ہیں، اور 4 چیزوں کو لے کر کے آتے ہیں استقبال کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے کہ اے فرشتوں جنت کا بستر بچھا دو، اس لیے کہ تلاوت کرنے والا شخص ہے، جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، پیروں کی طرف جنت کی اوڑھنی رکھتی جاتی ہے، اور ہمارا قرآن کہتا ہے کہ اے میرے پڑھنے والے، اے میرے ساتھ محبت رکھنے والے، اے مجھے 5 منٹ کا ٹائم دینے والے، ذرا سن لے، تو نے دنیا کے اندر ٹائم تو کم دیا تھا، اتنی بڑی مشقت سے میں نے تجھے بچایا ہے، یہ جنت کا بستر بچھ گیا، اس کے اوپر آرام کر لے، جب کبھی تجھے، کیونکہ جنت کی ہوا آئے گی، اگر تھوڑی سی بھی سردی محسوس ہو جنت کی اوڑھنی اوڑھ لینا، جنت کی کھڑکیوں کو کھول دیا جاتا ہے اور یاسمین پھول کو سینے پر رکھ دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یاسمین پھول کو سینے پر رکھ دیا جاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ جب بھی تمہیں گھر والوں کی یاد آ جائے، جب بھی تمہارا دل گھبرانے لگے، اس پھول کو سونگھ لینا، مست ہو جاؤ گے۔ نور قندیل کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے یہ ایسا چراغ ہے، یہ ایسی روشنی ہے، ایسی لائٹ ہے، ایسا بلب ہے جس کی قیامت تک نہ تو گیس ختم ہوگی نہ تیل کی ضرورت پڑے گی۔ تو سوتا رہے اور میں جا رہا ہوں یہاں سے، تجھے قیامت تک کوئی جگانے والا نہیں آ سکتا ہے۔ یہ قرآن مرنے کے بعد وفاداری کر رہا ہے، یہ قرآن مرنے کے بعد کام آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، اور اس کے بعد میں قرآن اس میت کے گھر میں آتا ہے۔ صحابہ کرام سے رسول اللہ یہ حدیث بیان فرما رہے ہیں، میت کے گھر میں آتا ہے۔ اگر شوہر کے جانے کے بعد میں بیوی نے پردہ اختیار کر لیا ہے، اگر باپ کے جانے کے بعد بیٹے نے اپنے حالات کو سنبھال لیا ہے، اپنے کردار کو بدل لیا ہے، بیٹا قرآن والا بن گیا، بیٹا حدیث کو چاہنے والا بن گیا، رسول اللہ کی سیرت پر چلنے والا بن گیا، گھر کے ماحول اگر اچھے ہو گئے یا اچھے تھے اور زیادہ اچھے ہو گئے، تو یہ قرآن جا کر کے میت کو خوشخبری دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے گھر والوں کا حال بڑا صحیح ہے، تمہارے گھر والوں کا کردار بڑا صحیح ہے۔ تو میرے دوستوں یہ میت خوشخبری دیتا ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، شوہر کے جانے کے بعد میں اور باپ کے جانے کے بعد میں اگر اولاد نے کردار کو بدل دیا، اولاد نے قرآن کو چھوڑ دیا، بیوی نے پردے کو چھوڑ دیا، اور سارے لوگ باغی بن گئے، رب کے باغی بن گئے، اللہ کے باغی بن گئے، رسول کے نافرمان بن گئے، رسول اللہ کے غدار بن گئے، تو یہ قرآن جا کر کے مردے کو خبر نہیں دیتا ہے، مردے کو خبر نہیں دیتا ہے، کیونکہ قرآن کا دوست ہے، کوئی دوست اپنے دوست کو تکلیف دینا برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو یہ قرآن واپس جا کر کے خبر نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، قربان جائیں صحابہ کرام کے ذہن پر، قربان جائے صحابہ کرام کی عقلوں پر، قربان جائے صحابہ کرام کے علموں پر۔ اللہ کے صحابہ، نبی کے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ پھر قرآن کرتا کیا ہے، یہ جا کر کے خبر نہیں دیتا؟ تو رسول نے فرمایا کہ جن کے گھروں کا حال بگڑ جاتا ہے قرآن جا کر کے خبر نہیں دیتا، بلکہ ان کے گھروں کی ہدایت کے لیے قرآن رو رو کر دعائیں مغفرت کیا کرتا ہے، ہدایت کے لیے دعا کرتا ہے۔ یہ قرآن وفاداری کرے گا مرنے کے بعد میں، کوئی دنیا کی کتاب کام نہیں آئے گی۔ ہائے ہائے، ذرا سوچو تو مسلمانوں، ہم ان باپ سے کہنا چاہتا ہوں، ان بڑے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو ہم اپنے چھوٹے بھائیوں کو اور اپنی اولادوں کو ساری تعلیم تو دیتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن انہیں نہیں سکھاتے۔ ہم روز آنا ان سے پوچھتے ہیں تمہیں گنتیاں کتنی یاد ہو گئیں، تمہیں پہاڑے کتنے یاد ہو گئے، تمہیں انگلش کتنی روا ہو گئی؟ کیا کبھی کسی باپ نے بیٹھا کر کبھی سوچا اور کبھی
پوچھا ہے کہ بیٹے سنا تجھے سورہ یاسین کتنی یاد ہے، سورہ رحمان تجھے کتنی یاد ہے، سورہ تبارک الذی، سورہ ملک تجھے کتنی یاد ہے؟ کیا اس کی ضرورت نہیں؟ تم جواب دیتے ہو ہائی انگلش بڑی ضروری ہے۔ میں بھی کہتا ہوں میں منع نہیں کرتا انگلش پڑھانے سے، میں ہندی پڑھانے سے منع نہیں کرتا، میں ان تعلیموں سے منع نہیں کرتا، بلکہ وقت کی ضرورت ہے پڑھاؤ، کیونکہ تم کہتے ہو یہ اسٹیشن پر جائیں کام آئے گی، مارکیٹ میں جائیں گے انگلش کام آئے گی، ہم وہاں پر بینک میں جائیں گے انگلش کام آئے گی، اسی لیے بچوں کو پڑھاتا ہوں۔ ہائے ہائے کیسے باپ ہو، کیسی تمہارے عقلیں ہیں، کیسے بڑے بھائی ہو، اس بھائی کی خاطر اس بیٹے کی 60 سال کی زندگی کے گزارنے کی اتنی فکر ہے، لیکن جو ابدی زندگی ہے اس کی کوئی فکر نہیں۔ یہاں پر تو اسٹیشن پہ انگلش کام آ رہی، یہاں پر تو مارکیٹ میں کام آ رہی، لیکن میں کہتا ہوں جس دن بدن سے روح نکل جائے گی یہ قرآن تمہیں، جس وقت روح نکل رہی ہوگی اس وقت قرآن کام آئے گا، قبر میں جانے کے بعد میں قرآن کام آئے گا، قبر سے نکلنے کے بعد میں میدان محشر میں قرآن کام آئے گا، پل صراط پر گزرنے کے وقت میں یہ قرآن کام آئے گا، جنت میں جانے کے وقت بھی قرآن کام آئے گا۔ اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کو اس ایسی تعلیم دینے کی کسی باپ کو فکر نہیں ہے، یہ بیٹے کے ساتھ محبت نہیں ہے، یہ ظاہر تو محبت معلوم ہوتی، لیکن سب سے بڑی دشمنی یہی ہے کہ بیٹے کو اللہ کا قرآن نہ سکھایا جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ قرآن پاک کا سکھانا یہ والدین کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس قرآن نے قبر میں ساتھ نہیں چھوڑا، یہ قرآن میدان محشر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ اکبر، جب کوئی قرآن والا جائے گا قیامت کے دن میدان محشر میں جائے گا، اور وہاں پر جب جائے گا یہ سورہ ملک جو رات کے اندر عشاء کے بعد تلاوت کیا کرتے تھے، ہائے ہائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سورہ ملک اللہ کے قریب جائے گا اور سفارت کرے گا میرے بندے سے، میرے پڑھنے والے سے، میرے دوست سے، مجھ سے تعلق رکھنے والے کی مغفرت فرما دے۔ اللہ مغفرت فرما دیں گے۔ پھر قرآن کہے گا اے اللہ اسے کرامت کا تاج پہنا دیا جائے، ہائے ہائے وہ تاج پہنایا جائے گا، دنیا کے بادشاہ تمنا کریں گے اللہ کا کلام ہم بھی سیکھ لیتے، اے اللہ ابھی اس کو اور زیادہ اچھے جوڑے پہنائیے، اس کو جوڑے پہنا دیے جائیں گے۔ یہاں تک کہ مختصر یہ ہے میرے حبیب نے فرمایا یہ سورہ ملک کی تلاوت کرنے والے کو جب تک سورہ ملک جنت میں داخل نہیں کرا لے گی اس وقت یہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ کیا کبھی ہم نے اپنے بچوں سے پوچھا ہمیں سورہ ملک یاد ہے؟ ہم نے بچوں سے پوچھا سورہ یاسین یاد ہے؟ جس بچے کو سورہ یاسین یاد نہ ہو باپ کے مرنے کے بعد قبر پر کیسے وہ پڑھے گا؟ باپ کے مرنے کے بعد کیسے ثواب پہنچائے گا؟ کیا اس کی فکر نہیں ہے مسلمانوں؟ موت کے بعد قرآن وفادار ہے، ساری چیزیں بے وفا ہیں مسلمانوں، اور ہم سمجھتے ہیں بچوں کو قرآن پڑھانے سے بچوں کا فائدہ ہے۔ ہائے ہائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان، ہمارے امکانوں نے رسول اللہ کی حدیثوں کو سنا ہی نہیں ہے۔ ہائے انگلش پڑھا رہے ہیں، اس کے اوپر اتنا ثواب نہیں ہے، ساری چیزیں ضرورت کی ہیں، جائز کی ہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان بوریوں پر بیٹھ کر کے 10 منٹ قرآن دینے کا ثواب کیا ہے؟ ہائے ہائے، جو شخص، یہ طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو شخص یعنی جو باپ اپنی اولاد کو ناظرہ قرآن پڑھانے کے لیے بھیجتا ہے، ادھر بچہ ادھر اس کی اولاد بسم اللہ کرتی ہے، اللہ پاک والدین کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ کیا ضرورت نہیں ہے اللہ سے معافی کرنے کی؟ کیا ضرورت نہیں ہے اللہ سے بخشش لینے کی؟ ہائے ہائے، کسی چیز پر اتنا بڑا وعدہ نہیں۔ یہ قرآن ایسا کہ قرآن ہے، یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کتاب جو ہے خاتم الکتب ہے، اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آ سکتی۔ جس طریقے سے رسول اللہ خاتم النبیین ہے، اب رسول کے بعد کوئی رسول نہیں آ سکتا، قرآن کے بعد کوئی قرآن نہیں آ سکتا۔ جس طریقے سے قیامت تک رسول اللہ کی سیرت کا تذکرہ کیا جائے گا، اس قرآن کا تذکرہ کیا جائے گا، جس طریقے سے رسول اللہ کے اخلاق کو بیان کیا جائے گا، قرآن کو بھی بیان کیا جائے گا، جس طریقے سے اللہ پاک نے نبیوں کے اندر رسول اللہ کو نبیوں کا سردار بنایا، اللہ پاک نے ساری کتابوں کا سردار قرآن کو بنا دیا، جس طریقے سے رسول اللہ کا نام قیامت تک زندہ رہے گا، قیامت تک قرآن کا